السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صدائے چنار ڈیجیٹل اور میں ہوں سید ذوالفقار بخاری۔ ناظرین، آپ سب کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے سید افتخار گیلانی کی بطور وزیر اعظم نامزدگی۔ کیا یہ حیران کن فیصلہ ہے یا یہ متوقع فیصلہ تھا؟ اس وقت ایک میٹنگ جاری ہے، تو کیا مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلاک بن سکتا ہے کہ نہیں؟ اور فورسز کا روڈ کلیئرنس آپریشن اس وقت جاری ہے سدروتی میں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے سسین تجزیہ کار جناب اجاز عباس صاحب موجود ہیں۔ عباس صاحب، آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ ایک معمہ تھی، آپ نے اس کو ویسے ہفتہ پہلے کلیئر کر دیا تھا، تو یہ برس افتخار گیلانی کی نامزدگی ہے، کیا یہ حیران کن تھی یا متوقع فیصلہ ہے، یا اس کے پہلے سے پلاننگ تھی، یا ابرپٹلی یہ ہو گیا سارا کچھ؟ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ اس فیصلے کو آپ نہ تو حیران کن قرار دے سکتے ہیں اور نہ اچانک قرار دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ پچھلے کچھ کافی ٹائم سے افتخار گیلانی صاحب کا نام مسلم لیگی حلقوں میں بھی اور مسلم لیگ سے باہر بھی خاص طور پر ڈسکس کیا جا رہا تھا، اور بعد میں پھر جب یہ الیکشن ہار گئے تو اس وقت یہ مجھے سامنے آئی تھی کہ ان کو ہرانے میں اپنی پارٹی کے اندر کے لوگوں نے کچھ بنیادی کردار رول بنتا تھا وہ انہوں نے پلے کیا ہے، اور اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی یہی ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ یہ آہستہ آہستہ اپنی پارٹی کے اندر اہمیت اختیار کرتے جا رہے تھے اور ان سے خطرہ تھا لوگوں کو۔ تو اس لیے ویسے تو ظاہر ہے جب بالکل آخری موقع پہ شاہ غلام قادر صاحب کے مقابلے میں ایک جونیئر ترین آدمی کو یعنی بطور وزیر اعظم سامنے لا کر دو امیدوار رکھے گئے تھے، تو اسی وقت واضح ہو گیا تھا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب وہ ہار گئے الیکشن، اس کے بعد ٹیکنوکریٹ سیٹ پر ایم ایل اے بنانے کے لیے جب ان کو نامزد کیا گیا تو اس وقت بھی چیزیں بالکل کافی حد تک کلیئر ہو رہی واضح ہو رہی تھیں کہ یہ کیا صورتحال کس طرح جا رہی تھی۔ اور میں نے 2-3 بار آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ فیصل راٹھور صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد آزاد کشمیر میں تو کسی انہونی بات کی توقع آپ کر سکتے ہیں۔ وہ انہونی بات ہے، اگرچہ انہوں سامنے نہیں آئی لیکن اس کو انہونی کہا جا سکتا ہے کہ پارٹی میں سینئر 3 لوگوں کو چھوڑ کر جونیئر 3 آدمی کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ویسے ذاتی حیثیت سے میں محسوس کرتا ہوں کہ افتخار گیلانی بہت ہی سینسیبل، پڑھے لکھے اور بڑی شائستہ اور بہت ہی اچھی رسپیکٹیبل فیملی کے آدمی ہیں۔ ویسے ایک بات بتائیے کہ کیا یہ بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب جو 5 ٹاپ 5 پرسنالٹی ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی، کیا ان میں یہ شامل تھے؟ بالکل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پارٹی اگر نہیں تھے تو پارٹی نے سیکٹری مالیات کو عہدہ ان کو کیوں دیا ہوا تھا؟ اس کا مطلب یعنی ٹاپ 5 لیڈرشپ میں یہ تھے، ٹاپ 5 میں تھے، جن میں فاروق قادر صاحب تھے، جن میں شاہ غلام قادر صاحب تھے، جن میں طارق فاروق صاحب تھے، جن میں مشتاق مناز صاحب تھے، اور جن میں افتخار گیلانی۔ اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں ساری۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگرچہ جس طرح ان کو بنایا گیا ہے اس کو بہت زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اصولی طور پر، یہ میں اصول کی بات کر رہا ہوں۔ ذاتی حیثیت سے میں نے بات کر دی ہے کہ وہ بہت رسپیکٹیبل فیملی کے آدمی ہیں اور ایک عام گھرانے سے ہیں، اگرچہ وہ ان کی فیملی بہت زیادہ بزنس، کاروبار، بیوروکریسی اور اس چیز میں بڑی ان کے اثرات رکھتی ہے۔ سید ممتاز گیلانی صاحب سابق سینئر وزیر ہیں، ان کے یہ قریبی عزیز ہیں۔ اتنا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن پارلیمانی جمہوریت میں عموماً رواج یہی ہے کہ جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے وہی بنتا ہے، اور پھر پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے اس کا یہ حق حاصل ہوتا ہے اس کو کہ وہ اپنا قائد اعوان نامزد کرتی ہے۔ اب یہ پچھلے عرصے سے ہم نے دیکھا ہے آزاد کی رواج چل پڑا ہے، پیپل پارٹی والی کہتی ہیں جی فیصلہ زرداری صاحب کریں گے، مسلم لیگ کہتی ہے جی کہ فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے، پی ٹی آئی کہتی ہے فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے۔ پارلیمانی پارٹی نے اپنے ہاتھ کاٹ کر پہلے ہی جب سرنڈر کر دیے ہیں تو پھر نواز دونوں پارٹیاں مل کے کیا کہتی ہیں فیصلہ کون کرے گا؟ دیکھیں نا، یہ دونوں پارٹیاں بھی کہتی ہیں کہ مل کے فیصلہ کون کرے گا؟ پارٹی لیڈرشپ جو مرکزی لیڈرشپ ہے یہی بات کر رہی ہے نا جی۔ تو پارٹی لیڈرشپ نے ایز خود فیصلہ کیا یا کسی دباؤ کے اندر آ کر کیا، فیصلہ تو کر دیا، چاہیے یہ ہے کہ اس فیصلے کو قبول کر لینا چاہیے۔ اب اطلاع یہ ہے کہ فاروق قادر صاحب نے اور شاہ غلام قادر صاحب نے اس پہ آگے بات کریں گے، ریزسٹنس دکھائی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے یہ ایک لحاظ سے تو یعنی مطلب اس کو اپریشیٹ آپ کر سکتے ہیں، اور ایک لحاظ سے ظاہر ہے نون لیگ کے نقطہ نظر سے، نون لیگ کی قیادت کے نقطہ نظر سے یہ فیصلہ پسندیدہ نہیں ہے، یا ان کے جو کارکن ہیں ان کے لیے یہ فیصلہ پسندیدہ نہیں ہوگا، لیکن عام آزاد کشمیر میں ایک نئی نوجوان جو لاٹ ہے ان کے لیے یہ فیصلہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اپریشیٹیبل ہے کہ نوجوانوں کو موقع مل رہا ہے فیصل راٹھور صاحب کے بعد کہ وہ کچھ مسلم لیگی لیڈر بڑے خوش ہیں جی اس فیصلے پہ، ایسے بھی اطلاعات ہیں ہمارے پاس، یعنی ملک ذوالفقار صاحب بھی کافی خوش ہیں، مشتاق مناز صاحب بھی خوش ہیں۔
ملک ذوالفقار صاحب نے تو پارٹی چھوڑ دی تھی، ڈیفینیٹلی وہ خوشی ہوں گے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ کچھ لوگ اندر سے ضرور خوش ہیں جن کو کہ مشتاق شکایات نواز صاحب کی خوشی دیدنی ہے، جن کو یہ شکایات تھیں اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ کہ ان کو ٹانگیں کھینچنے میں پارٹی نے کوئی موقع، پارٹی کی لیڈرشپ نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا، اور خاص کر مشتاق نواز صاحب نے بھی اطلاع یہ تھی کہ الزام لگایا ہے کہ ان کو ہرانے میں بھی پارٹی کے سینئر لوگوں نے رول پلے کیا ہے، اور افتخار گیلانی صاحب نے بھی کسی اجلاس، ماری والے اجلاس میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ مجھے بھی ہرانے میں پارٹی کی مرکزی قیادت نے جہاں جہاں ان کو موقع ملا ہے وہاں کیا ہے کہ راستہ اب دیکھیں روکا یہ جائے۔ مکافات عمل ہے۔ میں تو پہلے آپ کو کہا ہے کہ میری نقطہ نظر ذاتی یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹیوں کے اندر سینئر لوگوں کو ہی پارلیمانی پارٹی کی رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر پارلیمانی پارٹی چاہتی ہے کہ نوجوان آئے تو پارلیمانی پارٹی کا اختیار ہے، یہاں پارلیمانی پارٹیوں کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اب پارلیمانی پارٹیوں نے جب اپنے ہاتھ کاٹ کر دے دیے تو پھر آپ نے ایک مکافاتی عمل سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ جب آپ نے گڑھے کھودتے ہیں تو اس گڑھے میں دوسروں کو گرانے کے لیے جو گڑھا آپ نے کھودا اس میں تو آپ نے گرنا ہے کسی وقت، ظاہر ہے۔ تو یہ پچھلے ایک عرصے سے عمران خان صاحب کے دور سے یہ رواج شروع ہوا، سیاسی سنت شروع ہوئی کہ انہوں نے پارٹی کی لیڈرشپ کو ڈراپ کر کے پسندیدہ بندے کو، نئے جونیئر لوگوں کو اٹھا کر بنا دیا، پھر اس کو آگے بڑھایا، پھر ایم ایل اے کی حکومت آ گئی، ایم ایل اے کی، پھر اس کو پیپل پارٹی نے آگے بڑھایا، پھر نون لیگ نے آگے بڑھایا، اور مجھے ذاتی طور پر ہمدردی ہے شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ۔ بڑی اچھے سیاسی کارکن ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بار 2001 میں جب مسلم کانفرنس 2 حصوں میں تقسیم تھی تو مسلم کانفرنس اچانک متحد ہو گئی اور وہ جیت گئے، مسلم کانفرنس جیت گئے۔ سردار قیوم صاحب اس وقت بقد حیات تھے اور اسکندر حیات صاحب بھی جیت گئے۔ تو ان الیکشنوں میں مختلف لوگوں کو انٹرویو کیے گئے جی کہ فلاں کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو فلاں کو آپ کا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اسکندر حیات صاحب کے بارے میں وہاں بات اس وقت پھیلی تھی کہ ان سے پوچھا کسی نے، ہمارے جو پاورفل حلقے ہیں انہوں نے پوچھا کہ شاہ غلام قادر صاحب کو وزیر اعظم اگر بنا دیا جائے، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اطراع نہیں، ان کو بنا دیں، لیکن اگر آپ ان کو وزیر اعظم بنائیں گے تو پھر اچھی خاصی بڑی تگڑی فورس بھی ساتھ بھیجیں، مظفر آباد میں جا کے ان کو حکومت پر بٹھائے، نہ صرف بٹھائے بلکہ ان کو ساتھ ہو کر چلائے بھی۔ ادروائز آزاد کشمیر کے جو ماحول ہے، جو ڈیموگرافی ہے، جو برادریوں کا نظام ہے، اس میں ان کو تسلیم کرنے کو لوگ شاید تیار ہوں۔ یہ بات اطلاع یہ ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب کے ذہن میں بیٹھ گئی، اور ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب تک میں ماجر ممبر اسمبلی کی سیٹ سے، ماجرین کی سیٹ سے الیکشن لڑتا رہوں گا، آزاد کشمیر کی بڑی کسی پوزیشن میں جانے کے لیے میرے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا، وہ نیلم گئے، ایک بار جیتے، دوسری بار جیتے، پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے، مسلم کانفرنس میں بھی سیکرٹری جنرل رہے، پارٹی کے صدر بنے، بڑی محنت کی پارٹی کے لیے، بڑے کام کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سیاسی نقطہ نظر کے لحاظ سے حق بنتا تھا، ان کو بنایا جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی ان کی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سابق وزیر اعظم ہے پیپلز پارٹی سے تعلق چودھری مجید صاحب کا، ان کے مجھے الفاظ یاد آ رہے ہیں، جب وہ وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے اس وقت کہا تھا جی کہ میں نے 2 سیاسی کلب کو توڑا ہے، ایک چیچیا کا سیاسی کلب توڑ کے میں یہاں بیٹھا ہوں، اور دوسرا میں نکیال کا سیاسی کلب توڑ کے میں وزارت عظمیٰ پہ بیٹھا ہوں، اور میں آزاد کشمیر میں پہلا وزیر اعظم ہوں جو بڑے سیاسی کلب سے نکل کے عام کارکن جو ہے وزیر اعظم بنا، انہوں نے یہ ثابت کیا۔ اور افتخار گیلانی صاحب اس کا ایک تسلسل آپ سمجھیں، چودھری مجید صاحب یہ عام گھرانے سے تھے، اور افتخار گیلانی صاحب کی فیملی سیاسی لحاظ سے بہت زیادہ کو اپروچ والی فیملی نہیں رہی ماضی میں۔ ممتاز گیلانی صاحب ان کے اسپیکر، وہ سینئر وزیر رہے، لیکن وہ کوئی کسی بڑے عہدے پر بالکل نہیں رہے، اور باقی ان کے خاندان کا کوئی بندہ نہ صدر رہا، نہ وزیر اعظم رہا، نہ کوئی بہت بڑا بیوروکریسی میں اس طرح نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ اس لحاظ سے دیکھیں تو چودھری مجید صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جو سیاسی کلب ہے، اس سیاسی کلب کے اندر سے غازی آباد سیاسی کلب انہوں نے اس وقت لفظ استعمال کیا، دیکھو نا غازی آباد اس سیاسی کلب میں شامل ہے، نظر وہ بھی شامل ہے، فاروق احمد صاحب گھرانہ شامل ہے، بیرسٹر سلطان محمود صاحب گھرانہ ہے، اور آزاد کشمیر میں غازی ملت صاحب کا گھرانہ ہے۔ یہ سارے اس کلب سے نکال کر چودھری مجید صاحب کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ پہلی بار عام گھرانے کا بندہ وزیر اعظم بنا، اور پھر افتخار گیلانی کا صاحب کو دوسرا بندہ آپ کہہ سکتے ہیں بنایا۔ تو اب ظاہر ہے کل الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد میرے خیال میں تو ہے کہ ابہام نہیں رہا، اگرچہ مخالفت ضرور ہو رہی ہے، تحفظات کا اظہار ضرور کیا گیا ہے۔ اچھا بھائی صاحب، مسلم لیگ نون میں کیا فارورڈ بلاک بن سکتا ہے؟ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس وقت بنی گالا میں راجہ فاروق قادر صاحب، شاہ غلام قادر صاحب کی میٹنگ جاری ہے، کچھ مسلم لیگی زعماء بھی ہمیں سوشل میڈیا پیجز پہ نظر آئے۔
آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ کوئی افیکٹ کرے گا یہ جو آگے وزارت عظمیٰ کا الیکشن آ رہا ہے ایک، اور دوسرا جو وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے جا رہا ہے ان کے ووٹ کا طریقہ کار کیا ہے اور ان کو کتنے ووٹ چاہیے کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ یہ دو سوال ہیں. اچھا بخاری صاحب، یہ پہلا سوال جو ہے نا وہ رات کو اطلاع آ گئی تھی کہ فاروق حیدر صاحب نے ریئیکٹ کیا ہے اس اجلاس میں جو شہباز شریف صاحب کی قیادت آج ان کا ٹویٹ بھی بڑا آیا ہے اور اشعار کی انہوں نے صورت میں. صاف کہا ہے جی کہ میں بالکل اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا اور میں اجلاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ بائیکاٹ کر کے باہر آ گئے. پیچھے اطلاع یہ ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ میں فاروق حیدر صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، تائید کرتا ہوں، مجھے بھی یہ فیصلہ قبول نہیں ہے. وزیر اعظم میرا حق بنتا ہے یا مجھے بنائے، اگر مجھے نہیں ملا تو فاروق حیدر صاحب کو بنائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن سینئر آدمی کو بنائے، جونیئر کو نہ بنائے. وہ بھی وہاں سے نکل کر آ گئے. اب اطلاع یہ تھی کہ یہ رات والی، اب اطلاع یہ ہے کہ اس کے بعد ادھر ہے ان لوگوں نے آ کر مختلف لوگوں سے رابطہ کیا. دیکھیں نا بخاری صاحب، جس ماحول میں اس وقت مسلم لیگ نون نے الیکشن کروائے ہیں آزاد کشمیر میں، اور پاکستان میں جس طرح مسلم لیگ نون حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ فارورڈ بلاک بنانے کی ضرورت کر سکتا ہے. پھر بھی یعنی کوئی ضرورت نہیں کر سکتا، بالکل ضرورت نہیں کر سکتا. اس ماحول میں فاروق حیدر صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب نے اجلاس میں جو ریئیکٹ کیا ہے اور احتجاج کر کے باہر آئیں گے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بہت بڑی، یہ ایکسیپٹیبل بالکل نہیں ہے، لیکن بہت بڑی بات ہے. یہ دلیری ہمت کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے. اب آگے سوال یہ بتا کہ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی میں جو 31 رکنی ہے اس میں کم از کم 18 سے 20 لوگ ایسے لوگ آئے ہیں جو بلکہ نیو کمر ہیں. کون اپنا کریے داؤ پر لگائے گا جناب؟ ابھی انہیں وزارت پہلی دفعہ ملنی ہے. صاحب کے لیے کون لگائے گا؟ فاروق حیدر صاحب کے لیے کون لگائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا. اور ابھی اطلاع یہ آ رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی، سعد رفیق صاحب بھی، اور اپنے امیر مقام صاحب شاید بیمار تھے، وہ بھی شاید آ گئے ہیں، وہ بھی طارق فاروق صاحب بھی، اور ثناء اللہ قادری، وہ احمد رضا قادری، یہ سارے مل کر شاہ غلام قادر صاحب کو بھی اور فاروق حیدر صاحب کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی کے فیصلے کو، پارٹی قیادت کے فیصلے کو آن کریں. اور اطلاع یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی ان کی رویے میں نرمی ضرور آئی ہے، لیکن شاہ غلام قادر صاحب نے دو ٹوک یہ بات کی ہے کہ وہ کل کے اجلاس میں جو کہ وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے ہو رہا ہے وہ مظفر آباد اسمبلی کے اجلاس میں نہیں جائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ فاروق حیدر صاحب بھی وہاں نہ جائیں. تو خیال یہی ہے کہ فارورڈ بلاک کے امکانات بالکل نہیں ہیں. دیکھیں نا، فارورڈ بلاک تب بنا سکتے ہیں آپ کے دونوں طرف کوئی سیاسی یعنی مطلب ایک گروپ بندی ہو تو سارے، یہاں صورتحال وہ نہیں ہے. تو کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. کتنے بندے ان کے ساتھ ہیں؟ دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا تھا نا جی کہ انتخاب کے لیے کیا، آزاد کشمیر میں قانون، آئینی اور قانونی لحاظ سے جو میری سمجھ میں ہے، ویسے آئینی قانون ماہر کو زیادہ بہتر تصحیح کر سکتا ہے، وزیر اعظم بنانے کے لیے کل عوام کا 51% ووٹ لینا لازمی ہے. کل عوام 53 کا بنتا ہے، اگر یہ وہ پورا نہیں ہے، 40 لوگ ہیں تو پھر اس لحاظ سے 27 ووٹ وزیر اعظم کے پاس ہونے چاہیے تبھی جیتے گا. فرض کرتے ہیں پہلے مرحلے میں 27 ووٹ وزیر اعظم کوئی بندہ نہیں لے پاتا تو پھر رن آف الیکشن کا قانون ہے. دوسرے مرحلے میں جتنے حاضر ارکان ہوں گے اسمبلی میں ان کا 51% لے کر وزیر اعظم یا کوئی عہدیدار چیف ایگزیکٹو بن جائے گا. اب اس صورتحال میں اگر شاہ غلام قادر صاحب اور فاروق حیدر صاحب 10 لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں، ایوان ہے 46 کا، تو 46 کا عدد کتنا ہوتا ہے؟ 23 ہوتے ہیں، تو ایک زیادہ ہونے چاہیے، 24 بندے ان کے پاس ہونے چاہیے. 14 پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، 10 اگر یہ لے کر وہاں چلے جائیں تو 24 لوگ آ جائیں گے. رن آف الیکشن میں وہ پارٹی جس کے پاس 24 ووٹ ہوں گے وہ اپنا وزیر اعظم بنا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا، بنا سکتی ہے. اس صورت میں ان کے 10 ارکان کو بھی وزارت عظمیٰ دی جا سکتی ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے جب یہ اپنی پارٹی سے بغاوت کر کے باہر جائیں گے تو وزارت عظمیٰ ڈیفینیٹلی انہیں کو ملے گی. تو وہ پیپل پارٹی یہ اس کام کے لیے تو بالکل ذہنی طور پر تیار ہوگی، لیکن آیا 10 ارکان یہ مرحلہ آئے گا بھی کہ نہیں؟ ان 10 ارکان میں سے شاہ غلام قادر صاحب یا فاروق حیدر صاحب میں سے ایک بندہ بنے گا وزیر اعظم، ٹھیک، باقیوں نے وزیر بننا ہے. تو جو باقی وزیر بن رہے ہیں وہ ادھر بھی وزیر ہی بنیں گے، تو جو افتخار گیلانی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو تبھی وزیر بن جائیں گے. تو اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی بھی چھوڑیں ہیں، باہر بھی نکلیں، ادھر بھی جا کر وزیر ہی بنیں گے، ہماری پوزیشن بھی خراب ہو جائے گی. تو وہ وزارت ہمیں ادھر بھی مل رہی ہے. اس لیے خیال یہی ہے کہ پرانی تنخواہ پہ گزارا کریں. خیال یہی ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب اور فاروق حیدر صاحب کو یہ لوگ منانے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائیں گے، اور انہوں نے جو اپنے گریونسز ظاہر کیے ہیں وہ بالکل بجا ہیں اس بات کے، اور ہونے بھی چاہیے تھے. تو اب اس بات کی شاید نوبت نہیں آئے گی کہ فارورڈ بلاک بنے اور مسلم لیگ 2 حصوں میں تقسیم ہو اور آدھا گروپ جا کر پیپل پارٹی کے ساتھ مل جائے.
پیپل پارٹی وقتی طور پر یہ کر لے گی. پیپل پارٹی کو تو فائدہ ہے ظاہر ہے, مسلم لیگ ان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی, لیکن آنے والے وقتوں میں مسلم لیگ کے لیے نقصان ہوگا. اور پھر ایک اور بات کو کبھی نہ بولیں, آزاد کشمیر میں اس وقت پاکستان میں جو ماحول بنا ہے سیاسی, اس میں یہ فارورڈ بلاک اور اس طرح کی چیزیں تبھی بنائی جا سکتی ہیں کہ ہمارے طاقتور حلقے ان کے پیچھے ہوں. تو اس مسلم لیگ کے دڑے کے پیچھے اگر یہ فارورڈ بلاک بناتے ہیں تو ان کے پیچھے بااثر طاقت کا کوئی آدمی کسی کا ہاتھ نہیں ہوگا. ان کے پیچھے یہ خود ہی ہوں گے. تو پھر ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ فارغ اس وقت سیاست گرد گھوم رہی ہے, طاقتور حلقوں کے گرد گھوم رہی ہے. ان کو باہر رکھ کر نہ آپ فارورڈ بلاک بنا سکتے ہیں, نہ آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں, نہ آپ جیت سکتے ہیں, نہ آپ وزیر بن سکتے ہیں, نہ آپ کوئی آئینی عہدہ لے سکتے ہیں. تو پھر جب یہ صورتحال یہ ہو تو کون توقع کرے گا؟ مسلم لیگ نون کے آدھے سے زیادہ لوگ ہیں آزاد کشمیر میں الیکشن جیت کر رہے ہیں, ان کے خلاف شکایات ہیں, ان کے خلاف کیس جانے والے الیکشن ٹریبیونل میں. جو یہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف فون کال الیکشن نہیں, فون کال تو آئے گا. اگر اس کے باوجود وہ نہیں مانتا تو الیکشن ٹریبیونل میں ایک درخواست لے جائیں گا, دوسرے دن منالے ہو جائیں گے کہ کہاں جائیں گے, ان کا کیریئر ختم ہو جائے گا. اس لیے فاروق حیدر صاحب تو کر سکتے ہیں, وہ دلیر آدمی ہیں, جذباتی بھی ہیں, اور پھر سیاست کا جو بھی باری انہوں نے کھیلنی تھی وہ کھیل چکے ہیں. وہ وزیر اعظم بن گئے 2 بار, ان کے لیے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. شاہ غلام قادر صاحب کا بھی کیریئر اب اس سٹیج پر جا کر کہ بالکل عروج پر ہی ہے. اب ظاہر ہے اس سے کیا پیچھے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا, تو آگے جائیں گے تو کیا ہوگا. باقی جو نوجوان لاٹ ہے وہ سوچ سمجھ کر ہی کوئی سٹیپ اٹھائیں گے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ فارورڈ بلاک بننے کے امکانات ہم بالکل رد تو نہیں کرتے, لیکن امکانات کم سے کم ہیں. یہ آسان نہیں ہے, اور یہ ان کے درمیان جو گریونسز پیدا ہو گئے ہیں یہ ہو جائیں گے اور اس کو فیصلہ قبول کر لیا جائے گا. ویسے اطلاع یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی اور شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی جو بھی اندرون خانہ مجبوریاں تھیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دی ہیں. اس لیے میرے خیال میں سیاسی اسپیٹ اور بلے وقت کا انتظار کرنے کے لیے اس فیصلے کو قبول کر لیا جائے. اچھا.